بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے پیش نظر یہ الیکشن ایکٹ بھی ہے. تو کیا بنے گا پاکستان تحریک انصاف کا اس دو دھاری تلوار سے گزر کر؟ یہ ایک انتہائی سنگین قانونی مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے پارلیمانی کردار کے لیے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کہ ہمیں آزاد امیدوار ٹریٹ نہ کیا جائے، لیکن وہ سب لوگ جنہیں پی ٹی آئی نے پرائیویٹلی نامزد کیا تھا، میں یہی کہہ سکتا ہوں وہ لیگلی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، نہ ہی پی ٹی آئی کا کوئی ریزرو سمبل ہے. وہ مختلف اپنے سمبلز پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ انتخابات کے بعد جو ایک سکوپ ہے کہ آزاد امیدواران 3 یوم کے اندر کسی بھی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر اس پارٹی کا ہیڈ سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا تو ان کی اسٹرینتھ اس پارٹی کی اسٹرینتھ میں شامل ہو جائے گی پرپورشنیٹ شیئر کے لیے جیتی ہوئی نشستوں کا. یہ میکنزم بہت ڈیفیکلٹ ہے قانونی طور پر بھی کہ یہ پرپورشنیٹ جو ریپرزنٹیشن ہے اور شیئر ہے وہ پارٹیز کے ملنے والے ووٹوں کا اور ملنے والی سیٹوں کا شیئر ہے، وہ انفرادی طور پر شیئر نہیں تھا. یہ آزاد امیدواروں کے لیے گنجائش پیدا کی گئی تھی ایک پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کہ آزاد امیدوار ودن 3 ویک ڈیز کسی پارٹی کو جوائن کر لیں اور بعد میں وہ اسے ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے. اچھا، اب یہ مسئلہ دوبارہ کورٹس میں جائے گا. فی الحال پی ٹی آئی کی کوئی اسپیشل سیٹس پہ لسٹ نہیں ہے لیگلی سپیکنگ، نہ ہی مائنورٹی سیٹس پہ ان کی کوئی لسٹ ہے. الیکشن کمیشن کے پاس ابھی صرف انہی جماعتوں کی لسٹ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے جو کسی سمبل پر الیکشن لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ہی دشوار مسئلہ ہے اپنی جماعتی حیثیت کو برقرار رکھنے میں، اپنی پارلیمانی حیثیت کو برقرار رکھنے میں. ایک دن پہلے بھی میں نے اشارتاً یہ بات کی تھی کہ یہ کے پی میں گورنمنٹ تو آزاد امیدوار بھی مل کے بنا سکتے ہیں، اور آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہونے والا شخص چیف منسٹر بھی بن سکتا ہے، کوئی قطغن نہیں ہے اگر میجورٹی اسے ووٹ ڈال دے. لیکن پارلیمانی سیاست دوسرے صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں اگر یہ میجورٹی نہیں بناتے تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں اپنی جماعتی حیثیت کو پارلیمانی حیثیت میں کنورٹ کرنا. دوسری بات یہ جو آج کل چل رہی ہے آزاد امیدواروں کی، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ممکنہ طور پر جیتنے والے آزاد امیدواروں کا تعلق اس جماعت سے ہے. سب ایک نئی ہارس ٹریڈنگ کی لیجٹمیسی پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ان کی اپنی سوچ کو اگر دیکھا جائے تو ایک اندازے فکر سے یا ایک اندازے سے یہ سب لوگ تسلیم کیے ہوئے ہیں. کیا پیپلز پارٹی، کیا پی ایم ایل این اور باقی جماعتوں کا تو ذکر ہی کیا کہ ان میں سے کسی کو بھی میجورٹی نہیں ملنے والی. بیساکھیوں کی ضرورت ہے، بیساکھیوں کی ضرورت تو انتخابی عمل سے پہلے ہی پڑ گئی. 7 سیٹس نیشنل اسمبلی کی جہانگیر ترین صاحب کو دے دی گئی. وہ تو بیساکھیوں نہیں تو اور کیا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ سب سے پہلے بیساکھیوں کی تلاش ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کی گئی، جی ڈی اے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کی گئی. تو صاف ظاہر ہے کہ کسی کو بھی، اور بلاول صاحب کی بات پہ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، 50-60 سیٹس جیتنے سے زیادہ پیپلز پارٹی کا امکان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ ملا کے الیکشن جیت لیں، قومی اسمبلی میں گورنمنٹ بنا لیں گے، تو کیا وہ یہ اپنے تجزیے کے مطابق یقین کیے بیٹھے ہیں کہ آزاد امیدوار جن کا بنیادی طور پر تعلق پی ٹی آئی سے وہ 100 سے زائد نشستوں پہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہیں تو 100 سے زائد آزاد امیدوار چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، بلکہ اس سے بھی زائد. تو یہ باتیں ابھی ساری ہوا میں ہیں اور ابھی کچھ نہیں بدلا. لوگوں کا ذہن، بالخصوص نوجوان نسل کا، جو ان سے بددل ہو کے یا بدظن ہو کے، میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، پہلے 2013 اور 18 میں پنجاب اور کے پی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گڈ بائی کہا. 2018 میں جو انتخابی میدان سجا وہ صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان میں تھا. اب بھی جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے پنجاب میں وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں. بے شک وہ لوگ آزاد ہیں، لیکن آپ انتخابی حلقوں میں جا کے دیکھ لیں
کہ پذیرائی صرف انہی آزاد امیدواروں اور کو پی مل ٹی رہی آئی ہے. کے وہ امیدوار جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور آزادانہ مہم چلا رہے ہیں بلکہ مخالف مہم چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ان امیدواروں کی جن کو ٹکٹ ملا, ان اس کی سے کوئی نقصان ہو حیثیت سکتا نہیں. ہے. آپ انتخابات میں دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ اپنی آزاد حیثیت میں جن کے ساتھ پی ٹی آئی کا لیبل نہیں ہوگا, میں سمبل کی بات نہیں کرتا, لیبل نہیں کرتا, وہ ان الیکشن میں بہت کم تعداد میں کامیاب ہوں گے. آزاد امیدوار لیگلی وہی کامیاب ہوں گے جن کے پاس سمبل نہیں ہوگا لیکن لیبل ہوگا, وہ اس لیبل کے ساتھ جیتیں گے. وہ بعد میں خود کو متحد رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے, یہ ہماری سیاسی اخلاقیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ پی ٹی آئی نے پھر ان لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں جنہوں نے ماضی میں پیٹریوٹ بنائی تھی. اس سچویشن میں جس میں یہ جس طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, کیا 8 فروری کے بعد بھی وہ برقرار رہیں گے یا اتحادی حکومت کی صورت میں مضبوط اتحادی حکومت پاکستان دیکھ سکتا ہے؟ ملک میں موجود دہشت گردی کی موجودہ لہر کا تعلق جمہوری یا غیر جمہوری یا عبوری حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ڈائمینشنز ڈفرینٹ ہیں, اس کی موٹیویشنز ڈفرینٹ ہے, اس کا میکنزم ڈفرینٹ ہے, اس میں جو فورسز ایکٹیو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. اس کا منتخب حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو مینی چیلنجز نہیں ہے صاحب, معذرت جن کا احاطہ آپ نے کر دیا, لیکن یہ امر بھی قابل غور کے ساتھ کہ یہ آخری الیکشن ہے. الیکٹرانک میڈیا جسے کور کرے گا, اس کے بعد جو آئندہ الیکشن ہے وہ سوشل میڈیا پر ہوگا.